نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو، یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ انسان پر مختلف ادوار۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اور اس پر مختلف حالات و ادوار طاری فرمائے ہیں۔ انسان کا ایک دور تو وہ ہے جب انسان کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا؟ کائنات میں اس انسان کا وجود ہی نہیں تھا، پھر اس کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے غذاؤں کی شکل میں پیدا فرمایا، پھر غذاؤں سے عناصر اربع سے چڑھتے چڑھتے بنتے بنتے وہ مادہ جس سے انسان بنتا ہے مرد کی پشت میں تیار ہوا، پھر وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہوا۔ یہ بھی زندگی کا ایک دور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بابرکت ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں انسان کی تخلیق کے 7 مراحل بیان فرمائے۔ ہر مرحلے میں خالق قدرت کی کاریگری کی بے شمار مثالیں ہیں۔ پہلا مرحلہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ چونکہ مٹی سے انسان کی تمام غذائیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ غذائیں انسانی جسم کا جز بن جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی جز سے نطفہ یعنی پانی کا قطرہ تیار کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر وہ پانی کا قطرہ
جس کو قرآن نے ماء مہین کہا، گندا پانی جو بدن کے ساتھ لگ جائے تو صاف کیے بغیر چین نہ آئے، اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا، پھر اس قطرے کو رحم مادر میں منتقل فرمایا۔ تیسرا مرحلہ، پھر 40 یوم تک اس پانی کو قطرہ ہی رہنے دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ چوتھا مرحلہ، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ پانچواں مرحلہ، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس لوتھڑے کے بعد اجزاء کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ چھٹا مرحلہ، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ان تمام مراحل میں عمومی طور پر 40 دن کا زمانہ ہوتا ہے۔ ساتواں مرحلہ، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کی تخلیق کی تکمیل ہوئی، اس میں روح کو پھونک دیا۔